ظاہر اور باطن۔ یہ ایک تحقیقی لامتناہی سلسلہ ہے جو ہمیں ایک تفکر کی دعوت دیتا ہے کہ ایک ہمارا ظاہر ہے اور دوسرا ہمارا باطن۔ ظاہر کو ہم مادہ کہتے ہیں اور باطن کو روح کہا جاتا ہے۔ روح بھی دو رخ پر قائم ہے۔ روح کا مظاہرہ ایک روح کے بنائے ہوئے لباس سے ہوتا ہے اور روح کا دوسرا مظاہرہ خود روح ہوتی ہے۔ اس بات کو اس مثال سے سمجھایا جا سکتا ہے کہ ہمارے سامنے ایک مجسمہ ہے جو گوشت اور پوست سے مرکب ہے۔ طبی نقطہ نظر سے ہڈیوں کے ڈھانچے پر پٹھوں کی بناوٹ کی ایک جسم کی شکل و صورت دی گئی ہے۔ ہم اس کا نام جسم رکھتے ہیں اور اس کو اصل سمجھتے ہیں۔ اس کی حفاظت کے لیے ایک چیز اختراع کی گئی ہے جس کا نام لباس ہے۔ یہ لباس سوتی کپڑے کا، اونی کپڑے کا یا کسی کھال وغیرہ کا ہوتا ہے۔ اس لباس کا محض استعمال صرف گوشت پوست کے جسم کی حفاظت ہے۔ فی الحقیقت اس لباس میں اپنی کوئی زندگی یا اپنی کوئی حرکت نہیں ہوتی۔ جب یہ لباس جسم پر ہوتا ہے تو اس کے ساتھ حرکت کرتا ہے، یعنی اس کی حرکت جسم سے منتقل ہو کر اس کو ملی، لیکن در حقیقت وہ جسم کے اعضاء کی حرکت ہے۔ جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو آستین بھی گوشت پوست کے ہاتھ کے ساتھ حرکت کرتی ہے۔ یہ آستین اس لباس کا حصہ ہے جو لباس جسم کی حفاظت کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اس لباس کی تعریف کی جائے تو یہ کہا جائے گا کہ جب یہ لباس جسم پر ہوتا ہے تو جسم کی حرکت اس کے اندر منتقل ہو جاتی ہے، اور اگر اس لباس کو اتار کر چارپائی پر ڈال دیا جائے یا کھوٹی پر لٹکا دیا جائے تو اس کی تمام حرکات ساکت ہو جاتی ہیں۔ اب ہم لباس کا جسم کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں۔ اس کی کتنی ہی مثالیں ہو سکتی ہیں، جیسے کہ ایک آدمی مر گیا، مرنے کے بعد اس کے جسم کو کاٹ دیجیے یا کچھ بھی کیجیے، جسم کی اپنی طرف سے کوئی مدافعت، کوئی حرکت عمل میں نہیں آئے گی۔ اس مردہ جسم کو اپنی طرف ڈال دیجیے تو اس میں زندگی کا کوئی شائبہ کسی لمحے بھی پیدا ہونے کا امکان نہیں ہے۔ اس کو جس طرف بھی ڈال دیا جائے پڑا رہے گا۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ مرنے کے بعد جسم کی حیثیت لباس کی رہ جاتی ہے۔ اصل انسان اس میں موجود نہیں رہتا، وہ اس لباس کو چھوڑ کر کہیں چلا جاتا ہے۔ اگر یہ جسم اصل انسان ہوتا تو کسی نہ کسی نوعیت سے اس کے اندر زندگی کا کوئی شائبہ ضرور پایا جاتا، لیکن نوع انسانی کی مکمل تاریخ ایسی ایک مثال بھی پیش نہیں کر سکتی کہ کسی مردہ جسم نے کبھی حرکت کی ہو۔ اس صورت میں ہم اس انسان کا تجسس کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں جو اس جسم کے لباس کو چھوڑ کر کہیں رخصت ہو جاتا ہے۔ اسی انسان کا نام انبیاء کرام کی زبان میں روح ہے، اور وہی انسان کا اصل جسم ہے۔ نیز یہی جسم ان تمام صلاحیتوں کا مالک ہے جن کے مجموعے کو ہم زندگی سے تعبیر کرتے ہیں۔ جسم اور لباس کی اس خوبصورت تشبیہ اور مثال سے یہ بات پوری طرح ثابت ہو جاتی ہے، اصل انسان یا اصل زندگی لباس نہیں ہے۔ جب تک جسم کے اوپر لباس ہے، لباس کی حیثیت برقرار ہے، اور جب ہم لباس کو اتار دیتے ہیں یا لباس کی اپنی دلچسپی ختم کر دیتے ہیں تو لباس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، لباس بکھر جاتا ہے، لباس فنا ہو جاتا ہے۔